جن کے سامنے تم سر جھکاتے ہو، جن کی قبروں کا تم طواف کرتے ہو، جن کی قبروں کو چاٹتے ہو، جن جگہوں کو بابرکت سمجھتے ہو، میں کالی کملی والا اپنی جان ختم کروا سکتا ہوں، پر میں خدا کی چوکھٹ کے سوا کسی بت کے، کسی قبر کے سامنے سر جھکانے کو تیار نہیں۔ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابراہیم علیہ السلام کی قبر کے سامنے سر نہیں جھکایا۔ تم ننگوں کی قبروں کے سامنے سر جھکاتے ہو۔ مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اسماعیل علیہ السلام کی قبر کے سامنے سر نہ جھکایا، یعقوب علیہ السلام کی قبر کے سامنے سر نہیں جھکایا، یوسف علیہ السلام کی قبر کے سامنے سر نہیں جھکایا، موسیٰ علیہ السلام کی قبر کے سامنے سر نہیں جھکایا۔ ساری کائنات اس نے پیدا کی، وہی اس کو پالتا ہے، وہی اس کو چلاتا ہے، اور جب کسی کا وقت آتا ہے وہی مارنے پہ قادر ہے۔ ایک سانس پہلے کوئی کسی کو نہیں مار سکتا، اور ساری دنیا کے نبی، ساری دنیا کے صحابہ، ساری دنیا کے امام، ساری دنیا کے قطب اور ابدال، فقیر اور درویش اور عالم مل کر کوشش کریں، کسی کا ایک سانس نہیں بڑھا سکتے۔ جو وقت معین فرما دیا رب العالمین نے، نہ پہلے موت آ سکتی ہے اور نہ ایک سانس تک زندہ رہ سکتا ہے۔ خداوند عالم نے جب موت و حیات والا مسئلہ اپنے اختیار میں رکھا، زندگی کا اور موت کا، مرنے جینے کا معاملہ اپنے قبضے قدرت میں رکھا ہے، تو نفع نقصان بھی اس کے سوا اور کوئی نہیں دے سکتا۔ نفع کا مالک بھی وہی ہے، نقصان کا مالک بھی وہی ہے۔ اب یہ تو ایک ہمارا فریب ہے، دجل ہے، ہیرا پھیری ہے، آگے بڑھ کر کہوں بے ایمانی ہے کہ اگر نقصان ہو جائے تو خدا کی طرف سے ہوا، منافع ہوا تو فلاں پیر نے کر دیا یا ہم نے کیا۔ گھاٹا پڑ جائے اللہ کی طرف سے، نقصان پڑ جائے اللہ کی طرف سے، نقصان پڑ جائے اللہ کی طرف سے، نفع کتنا ہی مل جائے، کبھی شکر ادا نہیں کرے گا کہ رب العالمین کی بڑی کریمی ہوئی، بڑی مہربانی ہوئی، اس نے بڑی بندہ نوازی فرمائی کہ مجھے اور میرے بچوں کو اللہ پاک نے روزی حلال عطا فرمائی۔ جب یہ ساری چیزیں اسی کے قبضے قدرت میں ہیں، تو مشرکین مکہ نے آ کر مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک بات کہی ہے، اللہ اکبر، کہنے لگے تو ہمیں اپنا دین بتا، تیرا دین کیا ہے؟ جیسے یہاں بیٹھ کر دو چار آدمی بات کریں نا تو اشاروں میں اپنے لوگوں کو کہا کرتے ہیں یہ جڑا بندہ ہے نا گال پیا کردا یہ معلوم ہوندا پھریا ہویا بندہ ہے، مطلب یہ ہوتا ہے کہ بے دین دا بندہ ہے، بے فرقے دا بندہ ہے، کوئی اور طرح دا بندہ ساڈے مطلب دا نہیں۔ مشرکین مکہ سارے اکٹھے ہو کر سامنے آئے مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے، اور آ کے کہنے لگے تو رات دن کچھ پھری باتیں کرتا ہے، کچھ اور طرح کی باتیں کیا کرتا ہے، تیرے دین کا ہمیں پتہ کوئی نہیں چلتا، تیرے ایمان کا پتہ نہیں چلتا، تیرے اسلام کا ہم کو پتہ نہیں، تیرے مذہب کا پتہ نہیں، ہمیں دین بتا۔ آواز آئی قل، میرے نبی کہو، فرماؤ یا ایھا الناس، او مکی والو، او مدینے والو، او عرب والو، عجم والو، ساری دنیا کے انسانوں، عربیوں، عجمیوں، کالو گورو، پڑھے ہوئے ہو، ان پڑھو، بوڑھو جوانوں، عورتوں، مردوں، فرمایا یا ایھا الناس، اے لوگوں، اللہ پاک فرما رہے میرے محبوب یوں فرماؤ یا
اگر تم شک رکھتے ہو ان کنتم فی شک من دینی، اگر تمہیں شک ہے میرے دین میں، میرے دین کے بارے میں، میرے دین کے معاملے میں، آؤ میں اپنا دین صاف کر کے بتا دوں، آؤ میں اپنا مذہب بتا دوں، آؤ تمہیں میں اپنی جماعت بتا دوں، آؤ میں تمہیں اپنا فرقہ بتا دوں۔ فرمایا فلا اعبد الذین تعبدون من دون اللہ، یہ ہے میرا مذہب، جن کے سامنے تم سر جھکاتے ہو، جن کی قبروں کا تم طواف کرتے ہو، جن کی قبروں کو چاٹتے ہو، جن جگہوں کو بابرکت سمجھتے ہو، میں کالی کملی والا اپنی جان ختم کروا سکتا ہوں، پر میں خدا کی چوکھٹ کے سوا کسی بت کے، کسی قبر کے سامنے سر جھکانے کو تیار نہیں۔ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابراہیم علیہ السلام کی قبر کے سامنے سر نہیں جھکایا، تم ننگوں کی قبروں کے سامنے سر جھکاتے ہو۔ مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اسماعیل علیہ السلام کی قبر کے سامنے سر نہ جھکایا، یعقوب علیہ السلام کی قبر کے سامنے سر نہیں جھکایا، یوسف علیہ السلام کی قبر کے سامنے سر نہیں جھکایا، موسیٰ علیہ السلام کی قبر کے سامنے سر نہیں جھکایا، اور آپ صاف صاف فرما دیا فلا اعبد الذین تعبدون من دون اللہ، میں ہرگز ہرگز کسی اور کی عبادت کرنے کو تیار نہیں، میری ساتھ لڑو، میری ساتھ جھگڑا کرو، او مکے والوں میں تم سب کی مار کھانے کو تیار ہوں، اپنے دین کا سودا کرنے کو تیار نہیں۔ رات کو مارا، دن کو مارا، صبح مارا، شام مارا، اپنوں نے مارا، غیروں نے مارا، خدا کی قسم مکے کے مردوں نے مارا، آمنہ کے درے یتیم کو مکے کی عورتوں نے مارا۔ اور کس کی عبادت کرتے ہو؟ کس کی پوجا کرو گے؟ کون ہے عبادت کے لائق؟ فرمایا میں تو عبادت بھی، سجدہ بھی، رکوع بھی، نظر نیاز بھی ساری اس کے لیے کرتا ہوں، ولیکن اعبد اللہ الذی یتوفاکم، فرمایا میں اس کو خدا مانتا ہوں، میں اس کو رب مانتا ہوں، میں اس کو مشکل کشا مانتا ہوں، میں اس کو حاجت روا مانتا ہوں، میں اس کو نظر نیاز کا حقدار مانتا ہوں، جو میری اور تمہاری موت پہ قادر ہے۔ اللہ پاک جل شانہ نے کتنی بڑی دلیل عطا فرمائی ہے، جو کسی کو مارتا ہو، زندہ کرتا ہو، پیدا کرتا ہو، وہ خدا ہے، جو مر جائے وہ خدا نہیں۔ بھلا جس کی خود موت آ جائے وہ خدا کیسے ہے؟ قرآن کہتا ہے ایک لمحے کے لیے، ایک سیکنڈ کے لیے جس کو اونگ آ گئی وہ خدا نہیں، اور جو عمر بھر کے لیے قبر میں جا کے سو گیا وہ خدا کیسے ہو سکتا ہے؟ فرمایا اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، الہ وہ ہے، مشکل کشا وہ ہے، ستاروں کا مالک وہ ہے، چاند کا مالک وہ ہے، للشمس ينبغي لها ان تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون۔ فرمایا کتنی مدت گزر گئی، چاند سورج کو گردش کرتے، کبھی ٹکر ہوئی، کبھی ایکسیڈنٹ ہوا، رات دن کو کتنے دن ہو گئے چلتے ہوئے، کبھی تک آپس میں ٹکراؤ تصادم ہوا؟
تو ارشاد فرمایا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے اللہ پاک نے، کلام خدا ہے، زبان مصطفیٰ ہے، حکم خدا کا ہے، زبان کالی کملی والے کی ہے، فرمایا وَلَٰكِنْ أَعْبُدُ اللَّهَ، میں اس کو حاجت روا مانتا ہوں، میں اس کو مشکل کشا مانتا ہوں، میری بگڑی بنانے والا وہ ہے، اجڑوں کو بسانے والا وہ ہے، اولاد دینے والا وہ ہے، اولاد دے کر کے لے لینے والا وہ ہے، تخت و تاج عطا کرنے والا وہ ہے، اور تخت پہ سے اٹھا کر پھانسی پہ لٹکا دینے والا وہ ہے۔ وَلَٰكِنْ أَعْبُدُ اللَّهَ الَّذِي يَتَوَفَّاكُمْ وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، مجھے حکم ملا ہے کہ میں سب سے پہلے اس مالک کائنات پہ یقین کرنے والا بنوں، فرما برداری کرنے والا بنوں، احکام کو سنبھالنے اور عمل کرنے والا بنوں، سب سے پہلے مجھے حکم ملا ہے۔ وَأَنْ أَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ، فرمایا کہ مجھے حکم ملا ہے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف منہ رکھوں، منہ رکھنے کا مطلب یہ کبھی اس سے نہ بگاڑوں، اس کے مقابلے میں کبھی کسی کو حاجت روا نہ جانوں۔ اچھا ایک لفظ اور سمجھ لیں، اگر آپ کی سمجھ میں یہ باتیں بیٹھ جائیں تو انشاءاللہ تا زندگی کام آئیں گی۔ یہ جو لفظ سبحان ہے، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی الاعلیٰ، سبحانک اللہم، سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ والحمدللہ، فسبحان اللہ رب العرش العظیم، سبحان اللہ عما یشرکون، یہ جو قرآن میں، نماز میں، حدیثوں میں لفظ سبحان ہے، اس کے معنی، اس کا ترجمہ سب علماء اور تمام لوگ یہ کرتے ہیں پاک ہے اللہ۔ اس کا مطلب یہ معنی یہ کرتے ہیں پاک ہے اللہ، سبحانک اللہم، اے اللہ ہم تیری پاکی کا اقرار کرتے ہیں۔ جو میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں وہ اب بھی نہیں سمجھے، وہ اب بھی نہیں سمجھے، پاک ہے ذات تیری۔ پتہ لوگوں نے کیا سمجھا، گندگی سے پاک ہوگا، چھینٹے پڑنے سے پاک ہوگا، استنجا کرنے سے پاک ہوگا، بیوی سے پاک ہوگا، ماں باپ سے پاک ہوگا، کھانے پینے سے پاک ہوگا، سونے سے پاک ہوگا، کسی کا محتاج نہیں ہوگا۔ یہ معنی نہیں ہے۔ سبحانک اللہم، اے اللہ ہم تیری پاکی کا اقرار کرتے ہیں، تو پاک ہے۔ کیسے پاک ہے؟ پلیتی سے پاک مراد نہیں، ناپاکی سے مراد پاک نہیں، بلکہ تو پاک ہے اس بات سے کہ تیری خدائی میں کوئی ساجھی بنے، تو اس بات سے پاک ہے، کوئی تیرا ساجھی بن نہیں سکتا۔ اس لیے فرمایا سبحان اللہ عما یشرکون، تو شریکوں سے پاک ہے۔ ہم سب کے شریکے ہیں، بھائی ہیں، برادری ہیں، قربے ہیں، قبیلے ہیں، چچے تائے ہیں، ہم سب شریکوں والے ایک خدا کی ذات ہے جس کا کوئی شریکہ نہیں، شریک نہیں، ساجھی نہیں، ہمسر نہیں، پیدا کرنے والا کوئی نہیں، اس سے کوئی پیدا نہیں ہوا، وہ اپنی خدائی میں یکتا ہے، قدیم ہے، ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا، ساری دنیا مٹ جائے گی، خدا جب بھی رہے گا۔ لوگ سبحان اللہ کا معنی یہ سمجھتے ہیں، سارے مولوی بھی سکھاویں اللہ کی ذات پاک ہے، لوگ یہ سمجھتے ہیں غسل خانے میں سے نہا کے نکلا ہوگا پاک ہو گیا، پاک ہے۔ تمام ان چیزوں سے وہ پاک ہے جو محتاجوں میں ہوا کرتی ہیں، اور وہ اتنا بڑا پاک ہے کہ 1,24,000 نبی مل کر سن لو اور دل کی تختی پہ لکھ کے لے جاؤ، آدم علیہ السلام سے لے کر
امام الانبیاء محبوب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات اقدس تک 1,24,000 نبی، ابو بکر صدیق سے لے کر بلال حبشی تک 1,29,000 صحابہ اکرام، ہزاروں کتب، ہزاروں ابدال، تمام کے تمام نبی رسول پیغمبر صحابہ ولی قلندر مل کر اللہ کی ذات سے ایک ذرہ برابر کام زبردستی نہیں کرا سکتے۔ کوئی زبردستی نہیں کرا سکے گا۔ آیت الکرسی کی کیسٹ آپ نے سنی ہوگی، فرمایا من ذا الذی یشفع عنده الا باذنہ۔ من، یہ جو لفظ ہے عربی کا من، اس کے معنی پتہ کیا ہے؟ جیسا کہ اردو بولی میں اگر کوئی بات کہی جائے نا، ایک آدمی یکدم کہتا ہے کون کہتا ہے، کون کہتا ہے، یوں ہے ملتانی زبان میں چاہ دے نہیں، کیڑا بندہ آتا ہے میرے سامنے ایک باری منہ کراؤں گا، لکھا صحیح نہ گھنچا، کیڑا آکھدا ہے؟ فرمایا من ذا الذی یشفع عنده، کون ہے زبردستی سفارش مجھ سے کرانے والا، میرے سامنے کرنے والا، الا باذنی، جب تک میں اجازت نہ دوں کوئی ٹنگ نہیں مارے گا۔ میری طرف سے اجازت جب تک نہ ہوگی، نہ اولاد ماں باپ کے حق میں سفارش کر سکے گی، نہ نیک آدمی اپنے ساتھیوں اور دوستوں کے بارے میں سفارش کر سکے گا، بلکہ فرمایا جب تک میری طرف سے اجازت نہ ہوگی، نبی بھی، خود مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس وقت تک سفارش نہیں کر سکتے جب تک اللہ پاک کی طرف سے اجازت نہ ملے۔ جو میں نے ترجمہ کیا، گھروں میں قرآن کریم رکھے ہیں، دیکھ لینا جا کر۔ من ذا الذی، کون ہے، کس کی مجال ہے، کس کی جرت ہے، کون میرے سامنے آ سکتا ہے؟ اور کیسے سامنے آئے؟ میدان محشر ہوگا، قرآن کریم ہے، آواز آتی ہے یوم یجمع اللہ، یوم یجمع اللہ الرسل فیقول ماذا اجبتم۔ اللہ پاک سارے نبیوں کو، سارے رسولوں کو، سارے نبیوں کو، سارے پیغمبروں کو جمع کر کے فرمائیں گے کیا تم نے لوگوں کو کہا تھا؟ حالانکہ اللہ پاک جانتا ہے، وہ عالم الغیب ہے، اسے پتہ ہے، مگر پھر بھی ضابطے کو پورا کرنے کے لیے پوچھتا ہے۔ ایک دو کی بات نہیں، یوم یجمع اللہ الرسل، سارے رسولوں سے اللہ پوچھے گا۔ فیقول ماذا اجبتم، کیا تم نے کہا تھا خدا کے سوا ہماری پوجا کیا کرو، ہماری قبروں کو سجدے کیا کرو، ہماری قبروں کا طواف کیا کرو، ہماری قبروں پہ غلاف چڑھایا کرو، ہماری قبروں پہ دیوے بالا کرو، ہماری قبروں پہ پھول چڑھایا کرو۔ فیقول ماذا اجبتم، کیا تم نے کہا تھا؟ قرآن کریم ہے، سارے کے سارے کانپ جائیں گے، لرز جائیں گے، ڈر جائیں گے، اور سارے نبی فرمائیں گے قالوا لا علم لنا، اے بے نیازی، او بادشاہ، او خالق، او مالک، تیری ذات جانتی ہے، لا علم لنا، ہمیں تو پتہ بھی نہیں یہ بدبخت کب سجدے کرنے آئے، کب پوجا کرنے آئے، کب چراغ جلانے آئے، ہمیں کون سی سردی لگتی تھی، یہ کب غلاف چڑھانے آئے، یہ کب پھول چڑھانے آئے۔
इन्नका अंता अल्लामुल गुयूब। अगर हम कहते मेरे रब और हमारे परवरदिगार तेरे से छुपी ना रहती बात, हमने नहीं कहा इनको। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने फिर आगे चलकर चंद आयतों के बाद एक ऐसे पैगंबर का तफसीली जिक्र फरमाया। सुभान अल्लाह, अल्लाहु अकबर। पहले तो सारे पैगंबरों का हाल बता दिया, क़यामत के दिन ये बनेगा। फिर अगली आयतों में एक ऐसे पैगंबर का, एक ऐसे रसूल का जिक्र खैर फरमाया जिनकी जात को ईसा अलैहिस्सलाम कहते हैं, जिनको इस वक्त पूरी दुनिया में आधे से ज्यादा आबादी खुदा मानती है। उस पैगंबर का साफ फिर ऐलान किया, फरमाया वइज़ क़ाल अल्लाह या ईसा इब्न मरियम, ओ ईसा अलैहिस्सलाम बेटे मरियम के, या ईसा इब्न मरियम, ओ मरियम के बेटे, ओ ईसा अलैहिस्सलाम, ये जो ईसाई तुझे खुदा मानते हैं, अअंता कुल्ता, क्या तूने कहा था मुझे इलाहैनी मिन व उम्मिया इलाहैनी मिन दूनिल्लाह। क्यों जनाब ए ईसा अलैहिस्सलाम, क्या तुमने कहा था लोगों को कि मुझे और मेरी वालिदा को खुदा मानना? अब एक कड़वी बात कह दूं, ईसाई है, एक ईसा अलैहिस्सलाम को खुदा मानते हैं, एक इब्राहिम अलैहिस्सलाम को खुदा मानते हैं। ईसाई तीन खुदा को मान जाएं तो इस्लाम से निकल जाएं, काफिर हो जाएं, और हमारे लिए छुट्टी है, हम हजारों खुदाओं को मानते रहें। अलग अलग तकसीम बना रखी, फलाना मर्ज पाकमाई ठीक करेगी, आखिर मछली घिन के बना है, उसपे पाकमाई दी जाके बना है, इंशाअल्लाह खैर आवे सी। मछलियां दी जा बई गोली खड़न, कुकड़ा दी जा बई है, बकरियां दी जा बई है, साडा नंबर आवे इंशाअल्लाह कट्टे दा गोश्त। मां प्यो दा खत्म दीवाना होए ना, अंदाजा लगा, तमाशा देख क्या बना रखा है, अलग अलग जगह बना रखी है। औलाद वहां से मिलेगी, बादशाहत वहां से मिलेगी, दुकान में बरकत वहां से पड़ेगी। क्या बताऊं? अब आदाई सब न मरियम, और ईसा अलैहिस्सलाम बेटे मरियम के अंता, खुदा की कसम अगर तुम अरबी समझते ना, अरबी तुम्हारे कलेजे फट जाते। खुदा ने ये जो लफ्ज इस्तेमाल किए ना यहाँ, अंता, बड़े झिड़की वाले लफ्ज हैं। और क्या तूने मिन दूनिल्लाह, मेरे सिवा, अल्लाहु अकबर। अल्लाह पाक के गज़ब को, अल्लाह के कहर को, अल्लाह के जलाल को अंबिया से ज्यादा कौन समझ सकता है? पैगंबरों से ज्यादा उसके कहर को कौन जाने? ईसा अलैहिस्सलाम थर्रा जाएंगे, घबरा जाएंगे। कुरान, अब जवाब क्या होना चाहिए था? को अल्लाह के सिवा खुदा बना लेना, तो जवाब ये होना चाहिए था, नहीं जी, ना सही, नहीं साहब, मैंने ऐसा नहीं किया। अल्लाह अल्लाह। अब आदाती ईसा अलैहिस्सलाम रोए, घबराए, बोल उठे, फरमाने लगे क़ाल सुब्हानक। आया वही लफ्ज़, ईसा अलैहिस्सलाम, पाक ज़ात तेरी, सुब्हानक, तो पाक है, शरीकों से पाक है, ऐबों से पाक है। जब तू खुद पाक
شریک ہے، میں شریک کیسے بن جاتا؟ ہاں کی بات نہیں کری، خدا کی عدالت ہے. ہاں شیشن میں عدالت میں پیشی ہونا کئی دن پہلے بخار چڑھ جاتا ہے، ہائی کورٹ کی پیشی ہو ہفتہ پہلے دماغ خراب ہو جاتا ہے، سپریم کورٹ کی پیشی ہو 6 مہینے پہلے دماغ خراب ہو جاتا ہے فکر میں. ارے خدا کی عدالت کی پیشی ہے، عدالت خدا کی ہے، پیشی نبی کی ہے. فرمایا قال سبحانک، بولے ہیں عیسیٰ علیہ السلام، یا اللہ پاک ذات تیری، ما یکون لی ان اقول ما لیس لی بحق. یا اللہ تو پاک ہے، جن چیزوں سے میں ایسی بات کیسے کہہ سکتا ہوں؟ کیوں کر میں کہتا ایسی بات جس سے تو پاک ہے، یعنی اور خدا ہو ہی نہیں سکتا. اور آگے پھر عیسیٰ علیہ السلام نے اور فرمایا ان کنت قلتہ فعلمت، اگر میں کہتا یا اللہ تو جان لیتا، تجھ سے چھپا ہوا کچھ بھی نہیں ہے، تجھے علم ہوتا. کیوں؟ تعلم ما نفسی ولا اعلم ما فی نفسک، تجھے وہ سارا پتا ہے جو میرے دل میں ہے، میرے جی میں ہے، اور میں نہیں جانتا جو کچھ تیرے علم میں ہے. تعلم ما نفسی، تو جانتا ہے جو کچھ میرے دل میں ہے، میرے جی میں ہے. ولا اعلم ما فی نفسک، میں نہیں جانتا جو کچھ تیرے علم میں ہے. انک انت علام الغیوب، غیب کی باتیں جاننے والا تو ہی ہے، تیرے سوا کون جانے کل کیا ہوگا، پرسوں کیا ہوگا، صبح کیا ہوگا، شام کیا ہوگا، اور کوئی نہیں جان سکتا. معلوم یہ ہوا کہ نفع نقصان کا مالک خدا کی ذات کے سوا اور کوئی ہو ہی نہیں سکتا. تو بات یہاں سے چلی کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو مشرکین مکہ نے پوچھا تو اپنا دین بتا، تو اپنا عقیدہ بتا، آپ اپنا مذہب بتائیں، آپ اپنا مسلک بتائیں، آپ اپنا عقیدہ بتائیں. تو فرمایا وَأُمِرْتُ لِأَنْ أَوَّلَ الْمُؤْمِنِينَ، مجھے حکم ملا سب سے پہلے میں یقین کرنے والا بنوں. وَأَنْ أَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ. میں اس خدا کی طرف منہ کیے بیٹھا ہوں، میرا اسی کی طرف دھیان ہے، اسی کی طرف توجہ ہے. اور لوگوں مجھے مارو یا چھوڑو، صلح کرو یا لڑائی کرو، میرے غلاموں کو مارو یا چھوڑو، میں اپنے اس پیٹ پہ ایک ایک وقت میں 2 پتھر تو باندھ سکتا ہوں، پر اپنے خدا کے ساتھ میں کسی کو شریک نہیں کرنے کا. میں ایک وقت میں 15 دن درختوں کے پتے تو چبا سکتا ہوں، پر میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات میں کسی کو شریک نہیں کر سکتا. اس کی چوکھٹ کے سوا میں اور کسی جگہ سر جھکا نہیں سکتا. یہ سر کر سکتا ہے، جھک نہیں سکتا. کیوں؟ فرمایا وَلَا تَدْعُ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنفَعُكَ وَلَا يَضُرُّكَ. نفع اسی کی طرف سے ہے، نقصان اسی کی طرف سے ہوگا. اور اگلی آیت کا اگر سیدھا ترجمہ کروں تو آپ سمجھیں گے مشکل سے. قرآن کریم کا یہ مزاج ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی عادت ہے کہ وہ احکام بیان کرتے ہوئے اس طریقے سے بیان کرتے ہیں جیسا گھروں میں عورتیں ڈائریکٹ بہو کو کہتی ہوئی ذرا گھبراتی ہے، لڑائی جھگڑے کا امکان ہے کہ کھڑی ہو جا، کام پڑا ہے. اصل مقصد ہے بہو کو کہنا، لیکن ماں کرے گی کیا؟ یہ چھوکری کھڑی ہو جا،
دیر ہو گئی، شرم نہیں آتی، اب تک پڑی ہے، جانے گی نا کہ یہ میری لڑکی ہے، برا نہیں ماننے کی۔ اصل میں کہنا بہو کو ہے، سنانا لڑکی کو ہے، اس لیے حکم دینا امت کو ہے اور کلوانا کالی قبیلے والے کی زبان سے ہے۔ لوگ قرآن کا مزاج نہیں سمجھ سکتے۔ ڈائریکٹ عورت کبھی نہیں کہتی روٹی پکا لے، بہو کھڑی ہو کر روٹی برتن مانج لے، کپڑے دھو لے، بلکہ اگر صرف چھوٹی سی بچی بھی ہوگی اسی کا نام لے گی، یہ تو جھاڑو دے لے، بکر لگا لے، برتن پڑے ہیں انہیں صاف کر لے۔ حالانکہ کہنا بہو کو، نوح کو کہنا مقصد ہے، لیکن ماں لڑکی کا نام لیتی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا میرے محبوب اگر آپ نے نفع نقصان کا مالک کسی اور کو سمجھا، اللہ اکبر، پھر قرآن کریم کا مزاج دیکھو، فرمایا فَإِن فَعَلْتَ اس وقت ہو جاؤ گے تم، فَإِن فَعَلْتَ فَإِنَّكَ إِذًا مِنَ الظَّالِمِينَ، اگر کسی کو نفع نقصان کا مالک سمجھا ظالمین میں سے بن جاؤ گے، راہ ہدایت تمہارے سامنے سے اٹھ جائے گا۔ اس لیے میں نے یہ عرض کیا بڑی 11ویں، چھوٹی 11ویں، درمیانی 11ویں، پتہ نہیں کیا کیا بنا رکھا ہے۔ اصل قصور ہمارا مولویوں کا نہیں ہے جو بدعت نکالتے ہیں، قصور تمہارا ہے۔ اگر خوشی خوشی میں صبح صبح مولویوں کے متھے 2-2 4-4 روپے مار آؤ تو ایمان سے نہ یہ تمہیں 11ویں بتائیں نہ یہ 18ویں بتائیں، رہنا تو یوں نکلتا ہے نا۔ فرمایا پھر ظالمین میں سے ہو جاؤ گے اگر تم نے، اب جس کا یہ عقیدہ ہے کہ اگر میں نے 11ویں نہ بنائی تو بھینس دودھ نہیں دے گی۔ اس لیے قرآن کریم کی میں نے وہ آیت عرض کی تھی پچھلے جمعے کو، اللہ فرماتے ہیں بھینس کا چمڑا کالا، کھاتی ہے سب ساوا چارہ، اور ادھر گوبر ہے اور ادھر رتا خون ہے، بیچ میں سے سفید خالصاً صاف ستھرا دودھ تو نکال لوں میں، پیدا کروں میں، اور جب تیرے ہاتھ میں آ جائے کہ تمہیں نہ پیا بسایا 11ویں کا کھیر بنے نہ کھڑا۔ فرمایا یہ میں نے پیدا کیا ایک ایک قطرہ دودھ کا، ایک ایک قطرہ خالصاً۔ لوگوں نے یہ سمجھا پانی ملا ہوا نہیں ہوگا، یہ جو لفظ خالص ہے قرآن کریم میں، اس سے لوگوں نے یہ سمجھا ہوگا کہ خالص ہوگا بغیر پانی کا، نہیں، یہ بات نہیں، بلکہ اللہ پاک فرماتے ہیں پانی سے بھی پاک ہے، خالصاً میرے نام کے سوا اس دودھ کا ایک قطرہ پیدا کرنے والا کوئی نہیں، خالصاً ایک بوند دودھ کی میرے سوا کوئی نہیں بنا سکتا۔ اس لیے فرمایا وَيَمْسَسْكَ اللَّهُ، اللہ اللہ، سورۃ یونس کا آخری رکوع ہے، 11واں سپارہ ہے، دیکھا 11ویں کا ثبوت 11ویں سپارے میں۔ میں نے ایک مولوی صاحب سے پوچھا، میں نے کہا جی 11ویں کا کوئی ثبوت بھی ہے؟ آخر ہاں۔ میں کہا کتنے؟ اگر 11واں سپارہ نہیں کھڑا قرآن میں، میں کہا ہے اکبر کی 11ویں ثابت تھی گئی۔ 11واں سپارہ آخر نہیں لکھا ہے، اکبر تھی گئی۔ اندازہ لگا کیا قصے ہیں یہ۔ اللہ پاک ہماری رگوں سے بڑا واقف ہے، جانتا ہے نا آدمیوں کی کمزوریوں کو، اور خود اس نے جو بنایا۔ فرمایا کہ اچھا جی یہ باتیں اس وقت تک کی ہیں جب آدمی سکھیا ہو، جب پریشانی میں ہوتا ہے، جو چکر میں پھنستا ہے، مت ماری جاتی ہے، عقل کام نہیں کرتی، پھر وہ اس قسم کا کام کر بیٹھتا ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا وَإِيَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ، اگر کسی کو دکھ پہنچے، کوئی چکر آ پڑے، کوئی مصیبت آ پڑے، کوئی دکھ آ پڑے، کوئی پریشانی آ پڑے، اللہ میرے سوا کوئی دور کرنے والا نہیں۔ کون ہے؟ تیرا بخار اتارنے والا کوئی نہیں،
تیری خالی جیب کو بھرنے والا کوئی نہیں، تجھ بے علم کو علمدار بنانے والا اس کے سوا کوئی نہیں۔ فرمایا وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ، اگر کوئی کسی کو اچھائی پہنچانا چاہے تو میرے حکم کے سوا پہنچ نہیں سکتی۔ اللہ نے سارے واقعات قرآن کریم میں سمجھا دیے۔ اب قوم مسلمان اگر قرآن کی طرف توجہ نہ دے، تمہیں اخبار پڑھنا آتا ہے، تمہیں رسالے پڑھنے آتے ہیں، تمہیں ڈائجسٹ پڑھنے آتے ہیں، تمہیں ناول پڑھنے آتے ہیں، تمہیں کتابیں پڑھنے آتی ہیں، اگر تمہیں نہیں آتا تو خدا کا قرآن سمجھنا نہیں آتا۔ کبھی کوئی اب باپ اپنے بیٹے کو اس نیت سے نہیں پڑھاتا میرا بیٹا پڑھے گا، قرآن کا ترجمہ سیکھے گا، میں تو ان پڑھ رہ گیا، مجھے بھی سنایا کرے گا، میری اپنی اماں کو بھی سنایا کرے گا، اس نیت سے کون پڑھاتا ہے؟ نیت بات پہلے ہوتی ہے، بعد میں آگے ہم لوگ چلتے ہیں۔ قرآن سے دشمنی اس دنیا میں، اس ملک میں، ہندوستان میں سب سے پہلا ترجمہ قرآن کریم کا مجدد الفسانی امام ربانی شیخ احمد فاروقی سرہندی رحمت اللہ علیہ نے کیا۔ قرآن کا ترجمہ کر دیا فارسی میں۔ وہ زمانہ فارسی کا تھا، لوگ عموماً فارسی بولا کرتے تھے۔ دلی میں، آگرے میں، میرٹھ میں دفتری زبان، سرکاری زبان فارسی تھی۔ تو مجدد الفسانی سرہندی رحمت اللہ علیہ نے قرآن کریم کا ترجمہ فارسی میں کر دیا۔ اب جتنے بڑے بڑے پیر تھے، گدی نشین تھے، سب کو آگ لگ گئی۔ انہوں نے کہا اگر قرآن کا ترجمہ لوگوں کی سمجھ میں آ گیا پھر ہماری پوجا کون کرے گا؟ اگر قرآن سمجھ میں لوگوں کی آ گیا پھر ہماری پوجا کون کرے گا؟ چنانچہ سارے پیر فقیر اکٹھے ہو کر بادشاہ کے پاس دلی گئے، احتجاج کیا کہ دیکھو جی ہم یہ بات گوارا نہیں کرنے کے۔ کیا بات جی؟ فقیر ہو، درویش ہو، قلندر ہو، پیر ہو، مولوی ہو، کیسے آئے ہو؟ انہوں نے کہا توبہ 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 توبہ، قرآن کی بے ادبی ہو گئی۔ انہوں نے کہا کیا ہوا؟ دیکھو ترجمہ لکھا ہوا تھا نا یوں برابر میں۔ انہوں نے کہا دیکھو جی قرآن میں است پست لکھ دیا، وہ فارسی زبان لکھی نا حضرت نے ترجمے میں۔ توبہ توبہ، قرآن کی بے ادبی، ملاوٹ کر دی قرآن میں۔ اور اندر کا چور بتایا نہیں کہ ہمیں ڈر یہ ہے کہ اگر قوم قرآن سیکھ گئی تو پھر اتنے کون آئے گا؟ بادشاہ ان کی باتوں میں آ گیا، مجدد الفسانی سرہندی رحمت اللہ علیہ کو طلب کیا، دلی بلایا، اور ایک پیر چلتا ہوا کان میں پھونک ماری آیا بادشاہ کے، کہنے لگا پکا وہابی ہے وہ، وہابی ہو گیا ہے۔ اس پر بھی ایک بات یاد آئی میرے، آپ کو بھی سنا دوں لطیفے کی۔ مولانا اشرف علی تھانوی سبقت رحمت اللہ علیہ، یہ لکھا ہے کہ ایک گاؤں میں بنیے کی دکان تھی، جیسے ساری دنیا میں تھی اور ہے۔ مولوی صاحب جو تھا امام مسجد، وہ سودا ادھار خریدا کرتا تھا، سبھی ادھار لیا کرتے تھے اس زمانے میں بنیوں سے۔ ایک دن بنیے نے ذرا گرم ہو کر کے مولوی صاحب سے کہہ دیا کہ جی وہ پیسے بہت دنوں کے ہو گئے، پہنچاتے نہیں ہو، کمال ہے تمہاری، لے لے کے کھا جا رہے ہو، دیتے نہیں ہو۔ مولوی صاحب ناراض ہو گیا، جمعہ جو آیا اس میں اعلان کر دیا آج کے بعد اس بنیے کی دکان سے کوئی سودا نہ خریدے، میں نے تحقیق کی ہے یہ بنیا وہابی ہو گیا ہے۔ اب لوگوں نے تو مولوی کا کہنا ماننا ہی تھا، سارے چھوڑ گئے۔ بنیا صبح بیٹھے، شام کو تھپڑ میں سے یوں ہی خالی اٹھ جائے، بڑا حیران ہے کیا ہوا، یہ تو ہوتا تھا کبھی زیادہ بک گیا کبھی تھوڑا، یہ جنرا کیسے لگ گیا، کوئی نہیں آتا، بالکل بند۔ دو چار دن کے بعد اسے پتا چل گیا کہ مولوی صاحب نے جمعے میں اعلان کیا کہ بنیا وہابی ہو گیا ہے، اس لیے سودا لینے کوئی نہیں آتا۔
दुनिया बोलना हो देखो कहाँ मारी मौलवी ने। उसने सोचा चलो मौलवी वाले पैसे रह जाएंगे, अंदर कारोबार तो करना है। गया और जाकर के हाथ जोड़ के कहने लगा मौलाना वो पिछले भी माफ कर दिए और अगला जो भी लिया करो मैं पैसे नहीं मांगने का। बस अगले जुमे को मौलवी साहब ने ऐलान कर दिया फलाने बनिए से सौदा खरीदा करो। उसने वहाबी पड़े से तौबा कर ली। मुजद्दिद अल-फसानी सरहंदी रहमतुल्लाह अलैह सरदार सरताजुल औलिया बादशाह के कान में एक पीर कह आया कि वो वहाबी है। अच्छा देख लूंगा मैं। बुलाया मुजद्दिद साहब को और किसी ने कह दिया तुझे सजदा नहीं करने का, वो बादशाहों को लोग सजदे किया करते थे, तुझे सजदा नहीं वो करने का। तो उसने क्या किया, बादशाह ने अपने दरबार में एक मोरी बनवाई, एक दरी बनवाई जिसमें से आदमी झुक के गुजरे तो गुजरे वरना गुजर ही नहीं सकता था। इन्होंने कहा चलो मौलवी है वो अकड़ा हुआ सजदा तो करेगा नहीं, बाकी मेरी इज्जत तो होगी, इसमें से तो झुकेगा ना, दरी में से तो इस दरवाजे में से तो झुक के आएगा, कम से कम लोग देख तो लेंगे। बादशाह के सामने मौलवी भी, शेख अहमद फारूकी, मुजद्दिद साहब भी झुक रहे हैं। लेकिन इन अल्लाह वालों की अकल को बादशाह कहां पहुंच सकते हैं। सुभान अल्लाह, अल्लाह वाले होते हैं। जब वो आया ना मौका, मोरी आई, वो दरी आई और मुजद्दिद साहब को कहा कि जी इसमें से गुजरना है, बादशाह अंदर आपको बुला रहा है। मुजद्दिद साहब सियाना आदमी यूं दोनों पैर पहले अंदर टपा के और फिर यूं करके अंदर गया। सारा दरबार हैरान हो गया कि ये क्या हुआ भाई। उसने अपनी जान में जोर भी लगाए, दरी बनवाई, मोरी बनवाई कि चलो मसनूई झुक जाएगा। मुजद्दिद साहब ने पहले पैर अंदर निकाले, कैद कर दिया। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। हाँ, कुरान का तर्जुमा जिसने भी किया मार खाई। नबी ने किया उसको पत्थर लगे, मुजद्दिद ने किया उसको कैद मिली। आज मैं तर्जुमा करूंगा तो मुझे ही क्या दे के जाओगे। फरमाया मदनी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने लगा इस बात को पल्ले बांध लो, सारी दुनिया की इबादत और सारी दीनी इबादत का मदार है अल्लाह की तौहीद पे। मुजद्दिद साहब को जेल में डाल दिया कुरान का तर्जुमा करने के जुर्म में। तो आज ही कौन माफ करता है कुरान करीम का जो तर्जुमा सुनाएगा, जो मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशाद को सही सही सुनाएगा, कौन सामने पेश करे। एक बात तो याद करने के काबिल है, अल्लाहु अकबर नबी का आखिरी वक्त है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ईमानदारी से बताओ, किबले की तरफ मुंह किए हुए सारे बावजू बैठे हो, मर्द औरत वजू के साथ बैठे हो, आखिरी वक्त हो, बिल्कुल आखिरी वक्त हो, यकीन हो जाए दिल को किसी तरह से भी कि मेरा आखिरी वक्त है, फिर आदमी हर वो चीज मांगता है जो अच्छे से अच्छी लगे आखिरत के एतबार से, तौबा करने की कोशिश करता है, इस्तिग़फ़ार करता है, यानी जो काम उसकी नजरों में सबसे अच्छा हो वो करने की कोशिश करता है। आखिर में मदनी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का आखिरी वक्त है। अल्लाह पाक की हुजूर में झोली फैला दी, मांगने वाला मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, देने वाला खुदा है। आखिरी वक्त में क्या मांगा, औलाद ना मांगी, खाना ना मांगा, कपड़ा ना मांगा, औलाद के लिए कुछ ना मांगा, घरवालियों के लिए कुछ ना मांगा, बेटियों के लिए कुछ ना मांगा, फातिमातुल ज़हरा के लिए कुछ ना मांगा, सैयदना हसन के लिए कुछ ना मांगा, सैयदना हुसैन के लिए कुछ ना मांगा, तमाम घरवालों के लिए कुछ ना मांगा और फरमाया अल्लाहुम्मा ओ मेरे रब्बी ला तजल कब्री, और मेरे माबूद मेरी कब्र को सजदा गाना बनाना। दुआ है इमामुल अंबिया। ये जो जालियों के पास कोड़ा लिए खड़े हैं, ये काली कमली वाले की दुआ है, दुआ। इन्होंने
تو کہندے ہی رہنا تیری خیر ہوے پہرے دارا روزے دی ڈالی چوم لین دے ایک لگدا پٹخارا ہو گیا. ہوں 400 بندے کٹھے ہوئے مدینے پاک اسی ملاد کرنا ہی کرنا ہے. انہوں نے پھڑ کے ٹھوک دیتے جیل وچ. مگر تسی اتنے مدینے پاک امام الانبیاء دا روزہ اتنے ہوئے, کالی کملی والے صلی اللہ علیہ وسلم دا روزہ مبارک اتنے ہوئے, حضور دے 10,000 جرنیل اتنے ستے پے ہومن, حضور دی 4 بیٹیاں اتنے ہومن, حضور دی 2 گھر والیاں اتنے ہومن, حضور دی 6 پھوپھیاں اتنے ہومن, اور جتھے خالی جیسے جرنیل سوئے ہوئے ہو وہاں تو بیٹھ کر میلاد کرنے لگا. لگائے ڈنڈے لاہور کی پولیس نے بھی. احتجاج کرو جی, اللہ کا دربار ہے, مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دربار ہے, اللہ کی اجازت کے بغیر اور میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی منشا کے بغیر مکے مدینے میں کوئی قائم نہیں رہ سکتا. تو دعا مانگی, اللہم لا تجعل قبری, یا اللہ میری قبر کو سجدہ گاہ نہ بنائیو. ہاں, اور بلکہ یہ تو اللہ میاں سے دعا مانگی, دوسری حدیث یاد آئی, غلط بات نہیں, قبر میں آخر میں نے بھی قبر میں جانا ہے, اللہ سب کو معاف فرمائے. یہ تو اللہ سے دعا مانگی, امت کو کیا فرمایا, امت کو کیا دیا, فرمایا لعن اللہ الیہود والنصارى, لعن اللہ الیہود والنصارى. یہود و نصارہ پہ خدا سے پھٹکار پڑی, اتخذوا قبور انبیائہم مساجدا, انہوں نے اپنے نبیوں کی قبروں کو سجدے کی جگہ بنا لیا تھا, اس لیے ان پہ لعنت آئی. امت کو یوں فرمایا اور وہ اللہ سے دعا مانگی. گویا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری وقت میں بھی یہ تعلیم دے دی, سجدے کے قابل وہ ہے, نظر نیاز کے قابل وہ ہے, ایک کا ہو کے جی, ایک کا ہو کے مر, چوکھٹ اس کی سر تیرا, در تیرا سر میرا, حکم تیرا اعمال میرے. یہ ساری چیزیں بنے گی جب بات بننی. ابھی یہ کیسٹ جب بازار میں چلے گی یا یہاں سے سن کر جاؤ گے تو کئی لوگ کہیں گے قاری حنیف قبروں میں فاتحہ پڑھنے سے منع کر رہا تھا. کیوں؟ ان پر کوئی الزام نہیں جو غلط بات کہے, نہ قرآن میں نہ حدیث میں. ہم صحیح بات بھی کہیں پھر بھی اوپر کچھ نہ کچھ فتویٰ لگے بغیر رہتا نہیں. ہم آہ بھی کرتے ہیں تو ہو جاتے ہیں بدنام, وہ قتل بھی کرتے ہیں تو چرچا نہیں ہوتا. کیونکہ جی دیکھو قبروں میں ہائے 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 ایڈا ظلم, خدا دا قہر آ گیا ہوں تا فاتحہ کو لو آخر منع کرن پہ گئے, ہٹ کر پہ گئے. کس نے منع کیا ہے؟ ایک دن میں 2 مرتبہ قبرستان جایا کر, اور تو جاتا ہے وہاں دربار میں پیر کے اور ماں قبر میں جل رہی ہے, اس ماں کی قبر پہ جا کے فاتحہ پڑھا کر. اور پیر کی جگہ بھی اگر تو جا کے فاتحہ پڑھے تو ثواب ہے, میں منع نہیں کرتا, میں خود جاتا ہوں. قرآن پڑھ, تلاوت کر, الحمد شریف 1 مرتبہ پڑھ, 3 مرتبہ قل هو اللہ پڑھ کر اللہ کے بندوں کو ساروں کو بخش دے, ایک کو بخش دے, ماں کو, باپ کو, پیر کو, فقیر کو. کون منع کرتا ہے؟ حکم ہے اس طرح کیا کرو. بات ہے دوسری, سلطان باؤ رحمت اللہ علیہ کے مزار پہ چلے جاؤ, ہزاروں من مٹی کا ڈھیر لگا ہوا, چیکڑی مٹی, ٹبے پڑے لگے ہوئے, اور ایک بیٹھا نامس ٹنڈا, لائن لگ رہی ہے عورتوں کی, اور وہ مٹی گول گول کے پلا رہا ہے. کہنے لگا جی 100 مرضوں کی دوا ہے حضرت دی. لے, یہ بات نہیں ہے, یہ غلط ہے بس. اس لیے قرآن کریم کا ترجمہ سورۃ یونس کا جو لکھے پڑے لوگ ہیں 11واں سپارہ سورۃ یونس کا آخری رکوع ہے, اس کا ترجمہ دیکھنا, تفسیر دیکھنا. اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. اللہ پاک ہم سب کا خاتمہ بالخیر فرمائے. قرآن کریم کا اور مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا خادم اور غلام بنائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. اللہم صل وسلم وبارک علی سیدنا مولانا محمد النبی الامی الہاشمی وعلی آلہ واصحابہ برۃ الکرام. یا اللہ سب بیماروں کو شفا عطا فرما. حاجی منظور صاحب, حاجی رشید صاحب کے بھائی ہیں اور میرے حج کے بھی ساتھی ہیں, بیمار ہیں, یا اللہ شفا کاملہ عطا فرما. حاجی رشید صاحب کو بھی کچھ تکلیف سی رہتی ہے, ویسے ٹھیک اللہ شفا دے. اور تمام مسلم, ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں پہلے خبردار کیا تھا کہ دجال کانا آئے گا اور خدا بنے گا. اندازہ لگاؤ اس کے ماتھے پہ لکھا ہوا ہوگا آدھا کافر.
اور حدیث کے الفاظ میں یہاں تک آتا ہے کہ کوئی جھوپڑی پوری دنیا کی، کوئی مکان، کوئی پہاڑ، کوئی بستی، کوئی ملک ایسا نہ ہوگا جہاں دجال پہنچ نہ جائے گا. پوری دنیا کا چکر لگائے گا، صرف مکے پاک اور مدینے پاک میں داخل نہیں ہو سکے گا، وہاں فرشتے پہرا دیں گے. آج ایک عجیب مسئلہ آپ کے سامنے رکھنے لگا ہوں، اس کو اس حیثیت سے سمجھو کہ قرآن کریم نے نماز امت کو عطا فرمائی، روزہ، حج، زکوٰۃ، جہاد، تجارت کے معاملات، احکامات بتائے، حکومت کرنے کا طریقہ کار قرآن کریم نے بتایا، شادی بیاہ کے مسائل و احکام قرآن کریم نے بتائے. اللہ کا پاک کلام اتنا وسیع ہے کہ اس نے کسی موڑ کو اور کسی شعبے کو خالی نہیں چھوڑا. حتیٰ کہ ہم مسلمانوں میں پیری مریدی کا جو ایک طریقہ ہے، لوگ مرید بنتے ہیں، پیر اپنے مرید بناتے ہیں. قربان جاؤں مالک کائنات کے کلام پر اس کا بھی طریقہ کار قرآن نے بیان فرمایا. لوگ یہ نہ سمجھیں کہ یہ جو پیری مریدی ہے یہ یوں ہی ہے بس، اس کے لیے بھی قرآن نے ضابطے بتائے. مطلب میرا یہ ہے کہ قرآن کریم نے کوئی چیز باقی نہیں چھوڑی جو مسلمانوں کی ضرورت کی ہو. ویسے تو آپ کو پتا ہے الحمدللہ ہمیں سارے قرآن کی ضرورت نہیں، کیا کریں گے قرآن کا؟ وہ لوگ تو قبروں میں چلے گئے جو قرآن کریم کے بغیر ایک منٹ زندہ نہیں رہ سکتے تھے. ان کا اوڑھنا بچھونا، ان کا جاگنا سونا، ان کی ہر وقت کی سوچ اللہ کے قرآن پر غور کرنا ہوتا تھا. انہوں نے محنت کی ساری زندگی قرآن کریم کی افضلیت پر، اس کے حق ہونے پر. اور یہ جو قرآن مسئلہ بیان کرنے لگا ہے آپ کو، یہ معمولی مسئلہ نہیں، یہ اس وقت کا مسئلہ ہے جب پیر محمد مصطفیٰ ہے صلی اللہ علیہ وسلم اور مرید صحابہ ہیں. ذرا خیال تو کرو، پیر کو بھی دیکھو اور مریدوں کو بھی دیکھو. پیر امام الانبیاء اور صحابہ کرام کی سارے جہان کی امت میں سب کے سردار ہے. اور پھر اس پیری مریدی میں سب سے بڑا چکر پڑتا ہے عورتوں کا، مستورات کا، خواتین کا. قرآن کریم نے وہ مسئلہ بیان کیا ہے، بلکہ یوں سمجھو کہ ہماری دکھتی رگ پکڑ لی قرآن کریم نے. اللہ پاک نے ہمارے دلوں میں جو ایک بات آئی ہوئی ہے، او میاں پیر ہوئے دیو جائی ہوئے، ساکو کیا؟ ساکو پیری نال غرض ہے، ساکو ان دے اعمال نال کہیں غرض ہے. وہ جو کچھ کرے ودا ساکو کیا؟ بس مثالہ سویں میاں قرآن کریم دا برکہ اگر گندی نالی وچ ڈھے پوے، قرآن تو نہیں بگڑدا، چلو نالی تو گندی ہے، قرآن دا تو اکرام کرنا پوسی نا. پیر اگر گندے عمل کردا تو کرے پیا، ان دی مثال قرآن نال دین. ارشاد فرمایا مالک کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے لیے اللہ پاک جل شانہ نے حکم دیا، او میرے پیارے نبی، میرے محبوب نبی، میرے کالی کملی والے، مزمل کی جیسی کالی کملی اوڑھنے والے، او موٹی چادر اوڑھنے والے، والضحیٰ، او میرے محبوب چمکتے چہرے والے، واللیل اذا سجا، سیاہ زلفوں والے میرے محبوب، یا ایھا النبی، میرے نبی. میرے نبی جب آپ کے پاس، آپ کی مجلس میں آپ کی عقیدت مند عورتیں آئیں، ماننے والی عورتیں آئیں، اذا جاءک المؤمنات، مومن عورتیں آئیں، مسلمان عورتیں آئیں. جب میرے نبی تیرے پاس عورتیں آئیں، اذا جاءک المؤمنات یبایعنک، مرید بننے کے لیے آئے، آپ کو پیر بنانے کے لیے آئے، آپ کی عظمت کا اقرار کرنے کے لیے آئے. او میرے نبی جب تک ان سے 6 وعدے نہ لے لو، 6 شرطیں پوری نہ کریں، میرے محبوب آپ کو رحمت والا ہاتھ اٹھانے کی اجازت نہیں. ان آنے والی عورتوں سے 6 شرطیں پہلے آپ پوری کرائیں، وعدہ کرائیں ان سے. میرے نبی آپ کوئی نعوذ باللہ معمولی پیر تو نہیں، امام الانبیاء کا ہاتھ تب اٹھے گا جب آنے والا 6 شرطوں کو پورا کرنے کا وعدہ کرے گا. نبی کو بیعت کے لیے، مرید بنانے کے لیے، ہاتھ بڑھانے کے لیے اللہ پاک نے شرطیں بنا دی. 1 بھی نہیں، 2 بھی نہیں، 6 شرطیں ہیں. اور ہمارے یہاں اعلان ہوتا ہے جے مرید ہونا ہوئے آون جے، بلکہ ہن تو دکھ لگتا ہے ملک چ پھردے آسی
جی آگے اعلان ہوندے پھر ہوندے سن نہ منجی پیڑا چھکا لو تے برتن کری کرا لو، ہن آواز آندی ہے کہ مرید ہونا ہو تو آ جاؤ۔ ارشاد فرمایا یا ایھا النبی اذا جاءک المؤمنات، میرے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم، او کالی کملی والے، او امام الانبیاء، او شہنشاہ کائنات، جب عورتیں مرید بننے کے لیے آئیں، آپ کا بیعت ہونے کے لیے آئیں، تیرے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر کے اقرار کرنے کے لیے آئیں، یبایعنک، بیعت کرنے کے لیے آئیں، ان سے پہلی شرط یہ لینا الا اللہ یشرکن باللہ شیئا، پہلی شرط ان سے یہ لینی ہے کہ میں تمہیں تب اپنی مرید بناؤں گا جب میں تمہاری طرف رحمت والا ہاتھ بڑھاؤں گا، جب تم وعدہ کرو کہ اللہ کی ذات میں، اللہ کی صفات میں کسی کو شریک نہیں ٹھہرائے، اللہ وحدہ لا شریک کو ایک مانو گی، نفع نقصان کا مالک اسی کو تسلیم کرو گی، گھاٹے وعدے کا مالک اسی کو سمجھو گے، دل سے زبان سے نہیں۔ دل اس بات پہ پختہ ہو جائے کہ اس کے سوا درخت کا پتا ہلانے والا کوئی نہیں، سمندر کا قطرہ ہلانے والا کوئی نہیں، زمین کے ذرے کو حرکت دینے والا کوئی نہیں، پہاڑ کی کنکر کو حرکت دینے والا کوئی نہیں، ہوا کے جھونکے کو ادھر سے ادھر چلانے کا حکم دینے والا اس کے سوا کوئی نہیں۔ اندازہ لگاؤ، ادھر حدیث پاک میں آتا ہے کہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مستورات کو، خواتین کو، صحابیات کو مرید بناتے تھے، بیعت فرماتے تھے تو یوں نہیں، ہر صحابیہ کی تمنا تھی میں رحمت والے ہاتھ پہ ہاتھ رکھوں، میرے ہاتھ کو نبی کا ہاتھ لگ جائے، اور یہ ہاتھ پتہ کون سا ہے؟ خدا کی قسم ہاتھ تو ہاتھ رہا، اس کی انگلی کا اشارہ ہو گیا چاند کا کلیجہ پھٹ گیا، یہ وہ ہاتھ ہے یتیم کے سر پہ پھر گیا تو بادشاہ بن گیا، یہ وہ ہاتھ ہے درختوں کو اشارہ کر دیا، جڑوں سے اکھڑ کر خدمت میں آ گئے۔ فرمایا میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ نبی نہیں امام الانبیاء ہیں، آپ رسولوں کے رسول ہیں، پر عورتوں کو بیعت کرنے کے لیے میری طرف سے یہ اجازت نہیں ہے کہ آپ ان کا ہاتھ ننگا اپنے ہاتھ پہ رکھیں یا اپنا ہاتھ ان کے ہاتھ پہ رکھیں، آؤ امام الانبیاء کو اجازت نہیں۔ یہ ہاتھ تو وہ عجیب قسمت والا ہاتھ ہے، صحابی کہتا ہے میں حضور کی وفات کے بعد جس بادشاہ کے دربار میں جاتا، بادشاہ لوگ میرا ہاتھ پکڑ کر سونگتے اور کہتے تھے یہ خوشبو ہمیں مارکیٹ میں کہیں نہیں ملتی، یہ خوشبو کہیں بھی دستیاب نہیں، تجھے کہاں سے ملی؟ صحابی رونے لگا اور کہنے لگا مجھے جہاں سے یہ خوشبو ملی وہ مارکیٹ بند ہو گئی۔ صحابی کہتا ہے میں بیمار پڑا تھا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مدینے میں مجھے سخت تکلیف ہوئی، بخار ہوا، سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے پوچھنے کے لیے تشریف لائے، میرا ہاتھ پکڑ کے فرمایا تیرا کیا حال ہے؟ اس دن سے آج تک میرے ہاتھ سے خوشبو آتی ہے۔ کتابیں اٹھا کر کے دیکھو حدیث پاک کی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عورتوں کو بیعت فرماتے ہیں، ان کے ہاتھ میں کپڑا پکڑاتے ہیں اور پھر اس کپڑے کو حضور پکڑتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ حالانکہ ہر صحابیہ کی تمنا ہے، ہر عورت کی یہ خواہش ہے، ہر عورت کے دل کی یہ حسرت ہے کہ میرا ہاتھ نبی کے ہاتھ کو لگ جائے، اور ہے بھی امام الانبیاء۔ آج جو لوگ کہتے ہیں وہ جی پیر کا درجہ تو پیر باپ جیسا ہے، اس سے کیا پردہ، کوئی بات نہیں، ارے یہ پیر نہیں، یہ نبی نہیں، رسول نہیں، امام الانبیاء ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرمایا میرے محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یبایعنک، جب بیعت کرو، ارادہ کرو، مرید بناؤ صحابیات کو، ان سے پہلے وعدہ لے لینا الا اللہ یشرکن باللہ شیئا، ذرہ برابر شیئا کا لفظ ہے،
ذرہ برابر بھی میرے سوا کسی خانقاہ کو، کسی مزار کو، کسی قبر کو، کسی ولی کو، کسی نبی کو، کسی غوث کو، کسی کتب ابدال کو بالکل مشکل کشا نہ مانے، اولاد دینے والا نہ مانے، بیماری دینے والا نہ مانے، بیماری ہٹانے والا نہ مانے، الا اللہ یشرکن باللہ شیئا، ایک اللہ کی ذات۔ کتابوں میں حدیث دجال بڑی لمبی ساری آتی ہے، وہ مشہور ہے حدیث دجال کے نام سے، یعنی دجال کے بارے میں حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تفصیل سے بیان فرمایا۔ اس لیے عرض کر رہا ہوں، کئی لوگ کہہ دیتے ہیں جی میں نوکری کے لیے پریشان تھا، فلانی قبر پہ جا کے میں نے سجدہ کیا، میری پریشانی دور ہو گئی، فلانی جگہ جا کر کے میں نے نظر نیاز چڑھائی، میری فلاں تکلیف دور ہو گئی۔ اللہ کے پاک پیغمبر حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دجال کے پاس جنت بھی ہوگی، دوزخ بھی ہوگی، اور وہ کہے گا مجھے خدا مانو، اور جو نہیں خدا مانیں گے ہزار کو نہیں لاکھوں مسلمانوں کو قتل کر دے گا۔ حدیث میں آتا ہے کہ ایک آدمی سامنے آئے گا، دجال اس کو کہے گا مجھے خدا تسلیم کر، وہ انکار کرے گا، دجال حکم دے گا کہ سر کے اوپر سے پیروں تک اس کو بیچ سے چیر دو۔ چنانچہ حدیث کا ترجمہ کر رہا ہوں، یہ ناک ہے نا، یہ ناک بھی حضور نے اپنے ناک پر انگلی رکھتے ہوئے فرمایا کہ اس مسلمان کے ناک کے بھی 2 ٹکڑے ہو جائیں گے اور اسے چیر دیا جائے گا، اور دجال اسے پھر زندہ کر لے گا، دجال اسے پھر زندہ کر لے گا، اور زندہ کر کے کہے گا زندہ کرنا مارنا خدا کی صفت ہے، اب تو مان جا میں نے دونوں کام کر کے دکھا دیے، اب تو مان جا تجھے میں نے مارا بھی، قتل بھی کرا دیا، کر دیا اور زندہ بھی کر دیا، اب تو میرے خدا ہونے میں شک نہیں۔ اللہ اکبر۔ وہ نوجوان مسلمان کہے گا اگر تم مجھے 100 مرتبہ چیرے قتل کرے، 100 مرتبہ مجھے زندہ کرے، میں خدا تجھے ماننے کو تیار نہیں، اس لیے هو الذی یحیی و یمیت، یہ تو میرے اس قادر کریم کا کام ہے، تیرا کہاں ہو سکتا ہے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں پہلے خبردار کیا تھا کہ دجال کانا آئے گا اور خدا بنے گا، اندازہ لگاؤ اس کے ماتھے پہ لکھا ہوا ہوگا آدھا کافر، اور حدیث کے الفاظ میں یہاں تک آتا ہے کہ کوئی جھوپڑی پوری دنیا کی، کوئی مکان، کوئی پہاڑ، کوئی بستی، کوئی ملک ایسا نہ ہوگا جہاں دجال پہنچ نہ جائے گا، پوری دنیا کا چکر لگائے گا، صرف مکے پاک اور مدینے پاک میں داخل نہیں ہو سکے گا، وہاں فرشتے پہرا دیں گے، فرشتوں کا پہرا ہوگا مکے پاک اور مدینے پاک میں، پوری دنیا میں چلے پھرے گا، اتنا قتل عام کرے گا، اتنا قتل عام کرے گا کہ دنیا حیران ہو جائے گی۔ یوں آتا حدیث پاک میں کہ تنگی اتنی ہوگی، کئی کئی دن کی بھوک ہوگی، حلوہ دکھائے گا، اگر مجھے خدا مانتے ہو تو یہ حلوہ کھاؤ، تیار۔ اس لیے ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ہی فرما دیا کہ لالچ کے پیچھے کھانے والے بھی نہ بنو، کہیں ایسا نہ ہو ہمارے وقت میں ہی وہ ٹائم آ جائے اور کھانے پہ ایمان کہیں چھوڑے بیٹھے ہوں۔ تو مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو حکم ملا پروردگار عالم کی طرف سے لا الا اللہ یشرکن باللہ شیئا، اور میرے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم تیرا رحمت والا ہاتھ نہ اٹھے، آپ کا رحمت والا ہاتھ نہ اٹھے، ان کو بیعت کرنے کا ارادہ نہ کرو جب تک یہ وعدہ پورا نہ کریں۔ یہ وعدہ لو ان سے کہ یہ کسی قسم کا شرک نہ کریں گی، کبھی قبروں پہ جا کر منتیں نہیں مانیں گی، کسی کے بت کے آگے، کسی درخت کے آگے سر نہیں جھکائیں گی۔ پہلی شرط تو یہ ہوگی، قرآن ہے یہ، ترجمے میں جا کے دیکھ لینا، 28ویں سپارے کا 8واں رکوع ہے، سورہ ممتحنہ کی آخری آیات ہیں۔ فرمایا ولا یشرکنا، دوسری شرط یہ لینا ان عورتوں سے یہ لو کہ یہ چوری نہ کریں، یہ چوری نہیں کریں گی، پہلی یہ شرط لو۔ دیکھا قرآن کریم کا انداز،
قرآن نے اس بات کو منع کر دیا کہ ادھر مرید بنو اور ادھر چلے جاؤ، سال میں پیر آئے گا نذرانے دیتے رہنا، نماز پڑھو یا نہ پڑھو، روزے رکھو یا نہ رکھو، زکات دو یا نہ دو، قرآن کی تلاوت کرو یا نہ کرو، بس وہ تمہارا پیر ہے، تم اس کے مرید ہو۔ قرآن نے ان چیزوں کی وضاحت کر دی۔ فرمایا دوسری شرط یہ وعدہ لو ولا یسرقنا، عورتوں سے وعدہ لو یہ چوری نہ کریں گی۔ اب قرآن کا انداز سمجھو، میں آپ کو سمجھاتا ہوں۔ کیوں بھئی؟ عموماً چوری ڈاکہ مرد کرتے ہیں، عورتیں نہیں کرتی چوری، لیکن اللہ کا قرآن کہہ رہا کہ نبی کو حکم ملا عورتوں کے بارے میں، ولا یسرقنا، ان سے وعدہ لو یہ چوری نہ کریں گی۔ وجہ کیا ہے؟ مرد اونٹ کی چوری کرے گا، گھوڑے کی چوری کرے گا، گائے کی چوری کرے گا، بھینس بکری کی چوری کرے گا، سونے چاندی کی چوری کرے گا، پیسوں کی چوری کرے گا، اور دھن دولت کی چوری کرے گا۔ اونٹ چوری ہو گیا اور مل سکتا ہے، گھوڑا چوری ہو گیا اور مل سکتا ہے، سونا چاندی چوری ہو گیا اور مل سکتا ہے۔ اللہ پاک نے قرآن میں اس لیے حکم دیا، عورت کی آنکھ نے اگر چوری کر لی تو روپے کے بدلے میں تیری آبرو واپس نہیں آ سکتی۔ جو خاندان کو گٹا لگ گیا بغیرتی کی زندگی کٹے گی، عزتیں واپس نہیں آیا کرتی، آبرو واپس نہیں ہوا کرتی۔ اس لیے فرمایا کہ عورت کی آنکھ کی حفاظت کی جائے، اس کی آنکھ نے چوری کر لی تیرے خاندان کا بیڑا غرق نہ کہیں ہو جائے۔ اور اس لیے شاعر کہتا کہ آنکھ سے آنکھ لڑی مجھے ڈر ہے دل کا، آنکھ سے آنکھ لڑی مجھے ڈر ہے دل کا، کہیں جنگ و جدل میں مارا نہ جائے تو۔ پہلے آنکھ لڑتی ہے، پھر دل متاثر ہوتا ہے، پھر خاندان کی بربادی ہوتی ہے۔ اس لیے فرمایا قرآن کریم نے، پہلا وعدہ یہ لوگ شرک نہ کریں گی، دوسرا وعدہ یہ لوگ چوری نہ کریں گی، اور تیسرا وعدہ فرمایا ولا یزنین، ان سے یہ بھی وعدہ لو کہ کلمہ پڑھنے کے بعد محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی مرید بننے کے بعد زنا نہ کریں گی، بدکاری نہیں کریں گی۔ اللہ اکبر، کیا وقت تھا! ایک ایک جملے کی تفسیر کروں تو ایک ایک جمعہ لگ جائے گا۔ جس وقت حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ وعدہ کرو زنا نہیں کریں گی، قریش کی کئی عورتیں اٹھ کر کھڑی ہو گئیں، بیٹھی بیٹھی اٹھ کر کھڑی ہو گئی، مکے کی عورتیں کھڑی ہو گئی اور کہنے لگی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جو زنا کی توبہ ہم سے کرا رہے ہو، کیا آپ نے ہمیں بازاری عورت سمجھا ہوا ہے؟ یعنی ہم کوئی کنجری ہیں؟ ہم کوئی مارکیٹ میں بیٹھنے والی عورت ہیں؟ نہیں سمجھے مطلب، یعنی مشرکوں کی، مکے کی کافروں کی عورت کا بھی یہ مزاج تھا، اور وہ یہ کہتی تھی اور سوچتی تھی کہ خاندانی عورت بھی کبھی بدکار ہو سکتی ہے، وہ بھی کبھی اپنی عزت کسی کو دے سکتی ہے۔ اس لیے فرمایا حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اللہ کا حکم ہے، میں یہ نہیں کہتا کہ تم زنا کرتی تھی اور آج توبہ کرو، فرمایا پھر بھی اگر کوئی نہیں کرتی تھی پھر بھی آج توبہ کرے کہ ساری زندگی میں قبر تک بدکاری نہیں ہوگی۔ میرا عرض کرنے کا مطلب اور مقصد یہ ہے کہ مکے کی کافر عورت بھی یہ کہتی ہے کہ بدکاری کرنا تو کنجریوں کا کام ہے، بازاری عورتوں کا کام ہے، بدماش عورتوں کا کام ہے، گھریلو عورتیں اور خاندانی عورتیں ایسے کام کبھی نہیں کیا کرتی۔ تین شرطیں ہو گئی، شرک نہ کریں گی، چوری نہ کریں گی، زنا نہ کریں گی۔ چوتھی فرمایا ولا یقتلن اولادہن، اپنی اولاد کو قتل نہ کریں گی، اپنی اولاد کو نہیں ماریں گی۔ اس میں دو تفسیر ہیں، ایک تو یہ کہ ہے تو اپنے خامند کی اولاد، ہے تو حلال کی، پر اس لیے مارنا کہ ان کے لیے روزی کہاں سے آئے گی، ان کے لیے رزق کہاں سے آئے گا، ان کے لیے کپڑا کہاں سے آئے گا، ان کی تعلیم کے لیے پیسہ کہاں سے آئے گا۔ خدا بند کریم نے دوسری جگہ قرآن کریم میں ایک اور اعلان فرمایا،
فرمایا ولا تقتلوا اولادکم خشیۃ املاق، اپنی اولاد کو قتل نہ کرو خرچے کے ڈر سے۔ توجہ، دھیان کرنا، اگلی بات آئی، فرمایا نحن نرزقکم وإیاہم، مجھے اپنی کبریائی کی قسم، تم اس قابل ہوتے ہی نہیں کہ تمہیں کھلایا جائے، تم اس قابل ہوتے ہی نہیں کہ تمہیں پہنایا جائے، میری کبریائی کی قسم تم روزی کے قابل نہیں رہتے، پر میں خدا تمہیں ان چھوٹے چھوٹے معصوم بچوں کا صدقہ کھلاتا رہتا ہوں۔ تم تو اتنے ظالم ہو، تم تو اتنے کمینے ہو، تم تو اتنے حرکتی اور گناہگار ہو گئے کہ تمہیں ایک دانہ نہ ملے۔ قرآن نے وضاحت کر دی، کبھی کوئی عورت کوئی مرد یہ نہ سوچے کہ یار درجنوں بچے ہو گئے، کیسے ہوگا، کیسے کریں گے، کیا کریں گے، اور جس نے پیدا کیا وہ تجھ سے زیادہ فکر والا ہے۔ اگر روزیوں پہ اولاد ہوتی، بڑی بڑی کوٹھیوں والے، بڑے بڑے مربوں والے، سارے پاکستان کے پیر بھی پوج لیے، سارے پاکستان کے تعویذ بھی لے لیے، بچہ آج تک بچہ کی شکل نہیں دیکھی، کاریں ہیں، موٹریں ہیں، کوٹھیاں ہیں، بنگلے ہیں، دولت ہے، بیگم ہے اور صاحب ہے، دونوں بیگم اور صاحب سارا دن کوٹھی کو ٹکر مارتے ہیں، کوئی کوٹھی میں نہ ہنسنے والا نہ رونے والا۔ فرمایا ولا یقتلن اولادہن، اپنی اولاد کو قتل نہ کرو گی۔ اور دوسری تفسیر نعوذ باللہ یہ ہے کہ کوئی حرام کی وجہ سے اگر بچہ پیدا ہو گیا اس کو نہ مارو گی، اس لیے کہ قتل کا گناہ ٹھہرے گا۔ قرآن کریم کی اسی آیت کے نیچے معارف القرآن میں مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اور بزرگوں نے بڑی تصریح لکھی ہے کہ حمل گرانے والا بھی قتل کرنے میں شامل ہے۔ قیامت کے دن قاتلوں کی صف میں کھڑا ہوگا۔ آج پیسے لے کر کے اپنے عیب کو چھپانا، فرمایا ولا یقتلن اولادہن ولا یأتین ببہتان یفترینہ بین ایدیہن وارجلہن، شرک نہیں کرو گی، چوری نہیں کرو گی، زنا نہیں کرو گی، اپنے اولاد کو قتل نہیں کرو گی۔ پانچویں شرط سب سے زیادہ خطرناک آئی، اپنے خامند کو عیب نہیں لگاؤ گی، یوں ہی نہیں ذرا کہیں دیر ہو گئی کہ بس اس کو کہہ دینا ہاں پتہ ہے جدھر جاتے ہو ہم نہیں تمہارے پیچھے ہوتے، ہماری روح تمہارے ساتھ ساتھ چلتی ہے، تم فلاں کے ساتھ ہو، تم فلاں کے ساتھ ہو۔ قرآن کریم نے شبہات کے اندر اپنی ازدواج زندگی کو آگ لگانے سے منع فرمایا۔ اور یہ جو آج کل عورتیں کئی جلوس نکالتے ہیں، کہتی ہیں ہم قرآن کو نہیں مانتے، ہم اسلام کو نہیں مانتے، ہم خدا کے حکم کو نہیں مانتے۔ خدا تمہیں کم مانتا ہے، قرآن تمہیں کم مسلمان مانتا ہے۔ اب تو طرح طرح کی آوازیں آنے لگی، عورتیں کہتی ہیں ہم بھی دوش بدوش چلیں گی، یعنی دوش بدوش کا لوگ، آدھے لوگ تو پڑھے لکھے بھی مطلب نہیں سمجھتے، کندھے سے کندھا ملا کے چلیں گی، کارخانے جاؤ گے تو ہم ساتھ ساتھ چلیں گی، کالج میں پڑھنے جاؤ گے ہم بھی چلیں گے، دفتر میں کام کرنے جاؤ گے تو ہم بھی ساتھ چلیں گے۔ ماشاءاللہ، سبحان اللہ۔ بلکہ ایک عورت نے تو یہاں تک کہا کہ جو حقوق مرد کے ہیں وہی عورت کے ہیں، اور یہ لفظ کہے کہ اسلام ظلم کرتا ہے، ایک مرد کو 4 عورتیں کرنے کا اختیار ہے، ایک عورت کو 4 مرد رکھنے کا بھی اختیار ہونا چاہیے نا۔ ذہنیت دیکھو آپ، اچھا مرد شادی کر کے عورت کو اپنے گھر میں لاتا ہے، 4 مرد، اس کے پاس مکان تو اپنا ہونا نہیں، باپ بھائی دے کیوں، یہ 4 مردوں کو سر پہ اٹھائے پھرے گی، کہاں لے جایا کرے گی؟ یہ ساری کی ساری مغربی طرز کی جتنی عورتیں ہیں پہلے سے اسلام کی دشمن ہیں، قرآن کی دشمن ہیں، بڑے بڑے گھرانوں کے انہوں نے بیڑے غرق کیے ہوئے۔ فرمایا ولا یأتین ببہتان یفترینہ بین ایدیہن وارجلہن، عورت کو اجازت نہیں، یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ملا ہے کہ ان عورتوں سے آپ یہ بھی وعدہ لیں کہ اپنے خامند کو، گھر والے کو، اپنے پے کو شبوں کی نگاہ سے نہیں دیکھیں گے، یوں ہی خام خواہ شک کر لینا۔ تم آدھی نوکری گھر میں نہیں دیتے ہو، تم نے کہیں اور آنکھ لڑا رکھی ہے،
میں جانتی ہوں تو آہستہ 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 اپنے گھر کو آگ لگا لیتی ہے. دل بگڑتا بگڑتا زندگی خراب ہوتی ہوتی نتیجہ اس کا یہ ہوتا ہے کہ گھر میں پھر آگ لگ جاتی ہے. قرآن کریم نے بڑی وضاحت کی ہے مستورات کے احکام کی. بلکہ ایک اور مقام پہ قرآن کریم نے الگ طور سے فرمایا یا نساء النبی لستن لک احد من النساء. یہ علیحدہ خطاب فرمایا حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی گھر والیوں کو، ازواج مطہرات کو، ہماری ماؤں کو اللہ نے الگ خطاب کر کے فرمایا میرے نبی کی گھر والیوں تم عام عورتوں کی طرح نہیں. جیسے میرا نبی سارے جہان سے نرالا، جیسے میرا نبی سارے جہان سے شان نرالی رکھتا ہے، اسی طرح سے میرے نبی کی گھر والیوں کی بھی شان سب سے زیادہ ہے. فلا تخضعن بالقول. نبی کی مستورات کو اللہ پاک نے حکم دیا کہ تمہیں زور سے بولنے کی اجازت نہیں.